السلام علیکم ناظرین، میں میاں انوار اللہ کرام آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اسے سبسکرائب کیجئے، لائک اینڈ شیئر کیجئے اور بیل آئیکن بھی دبا دیجئے۔ حضرات محترم، کسی دور ماضی میں جہانگیر ترین کا ستارہ روشن سورج کی طرح چمکتا دمکتا تھا ملک کی سیاست کے اندر، اور تحریک انصاف کے دل و دماغ سمجھے جاتے تھے۔ عمران خان کے دستے راستے ہر عمران خان تک جانے والی پگڈنڈی اشارہ کا راستہ بھی بذریعہ جناب جہانگیر ترین کھلتا تھا۔ اور پھر حالات کی ستم ظریفی یہ ہے کہ آج کل جہانگیر ترین کے خلاف ایف آئی اے نے 2 مقدمات کا ایف آئی اے نے اندراج کیا ہے، تحقیق تفتیش کے بعد، انکوائری کے بعد، لیگل اوپینین لینے کے بعد، اور اس میں یہ قرار دیا گیا ہے کہ جہانگیر ترین تقریباً 3.25 ارب روپے صرف کے منی لانڈرنگ کے ذمہ دار ہے۔ نہ صرف جہانگیر ترین بلکہ علی ترین بھی اور محترم رانا نسیم صاحب بھی بعض شعبوں میں ان کے ساتھ ذمہ دار ٹھہرائے گئے۔ مجھے آپ کو معلوم ہے کہ 2013 اور 2018 تک جہانگیر ترین کا کردار خیبر پختونخوا حکومت میں انتہائی اہم رہا۔ چیف منسٹر پرویز خٹک کے بعد وہ ایک انتہائی اہم آدمی تھے، اور امور مملکت کو چلانے میں ان کا کردار بڑا واضح اور بڑا ایک مستقل بنیادوں پر انہیں کردار غیر سیاسی طور پر سونپا گیا تھا۔ اور جب 2018 کا الیکشن قریب تھا تو آپ کو اچھی طرح یاد ہے کہ جہانگیر ترین کا جہاز بار الیکٹیبل لوگوں کو، یعنی وہ لوگ جو پنجاب کے اندر خاندانی طور پر جیتنے کے صلاحیت رکھتے ہیں، ان کو جہانگیر ترین کی مہربانی سے یا کارروائیوں کے نتیجے تھے یا معاملہ فہمی کی بنیاد پر تحریک انصاف کے اندر شامل کیا، جسی کے نتیجے میں 2018 میں پنجاب کے اندر تحریک انصاف کو مناسب حد تک کامیابی حاصل ہوئی۔ اور جب صوبائی حکومت بنتی ہے پنجاب کے اندر تو اس میں بھی بلا مبالغہ بلا کسی تردید کی یہ بات کہی جا سکتی ہے، جہانگیر ترین کا حصہ سب سے زیادہ تھا۔ باقی جو اس کے اپوننٹ سیاستدان ہیں یا حلیف سیاستدان تھے، ان سے زیادہ ان کا حصہ موجود ہے پنجاب حکومت بنانے میں۔ مرکز حکومت بنانے میں بھی مکمل طور پر عمران خان کو ان کی آشیرواد حاصل تھی، یعنی ان کی تمام صلاحیتیں 218 کے الیکشن سے پہلے اور 218 کے اندر صوبائی حکومتوں کی تشکیل تک اور مرکزی حکومت کی تشکیل تک اہم کردار انہیں سونپا گیا۔ اور پھر انہوں نے کوشش یہ تھی کہ جب سپریم کورٹ نے انہیں نااہل قرار دیا تو پھر چیم گوئیوں کا آغاز ہو گیا تھا کہ یہ جہانگیر ترین کو نااہل کروانے میں کسی بڑی شخصیت کا حصہ ہے، کیونکہ وہ میاں نواز شریف کی نااہلیت کے بعد سپریم کورٹ بھی ایک بیلنس قسم کا رویہ اختیار کرنا چاہتی ہے۔ یہ تو بے پر کی کسی نے اڑا دی تھی، لیکن وہاں سے غلط فہمیوں کا آغاز ہوتا ہے۔ اور جب جہانگیر ترین اور اعظم خان کا درمیان، 2 پٹھانوں کے درمیان اس وفاقی دارالحکومت میں ٹکراؤ ہوتا ہے، تو اعظم خان نے جہانگیر ترین کو براہ راست مخاطب کرتے کہا کہ ملک کے اندر تو ایک وزیر اعظم ہوتا ہے، 2 وزیر اعظم نہیں ہوتے۔ جہانگیر ترین نے خود یہ بات کہی کہ میں ایسا تھنک ٹینک تشکیل کرنا چاہتا تھا جو رائے عامہ کو ہموار کرے، جہاں تجویزیں اور پرپوزل ہوں اور حکومت اس پر فوری طور پر یعنی سپیڈی طور پر عمل ہونا چاہیے۔ جہانگیر ترین کی یہ خواہش تھی کہ عمران خان کی حکومت کی میں اس انداز سے مدد کر سکوں، حالانکہ وہ نااہل ہو چکے تھے اور کسی عہدے کے اس کے باوجود انہوں نے والنٹیرلی رضاکارانہ طور پر عمران خان کی حکومت کی بہتری کے لیے اقدامات کرنے کی کوشش کی۔ اور ان کو جب ان کا چراغ بجھنا شروع ہوا تو شوگر کین کے اندر ان کا جب نام آیا تو عمران خان کو بھی بے حد پریشانی لاحق ہوئی، انہیں بھی اس پر افسوس ہوا۔ لیکن بہرحال ابھی ہمیں ایک اور سیاسی عمل دیکھنا چاہیے کہ جب کسی فرد پر کوئی برا وقت آتا ہے تو اس کے ساتھی، اس کے تبلچی، اس کے مالشیے، اس کے قرب و جبان میں رہنے والے، اس سے عہدہ حاصل کرنے والے، اس کا نام استعمال کرنے والے کس طرح گیدڑوں کی طرح بھاگ کر کماد کے کھیت میں گم ہو جاتی ہیں یا کہیں اور گم ہو کے نظر نہیں آتے، یعنی وہ آواز نہیں نکالتے کہ یہ ہمارا قائد تھا جہانگیر ترین، اس کی ہمیں مدد کرنی چاہیے، تحریک انصاف کی اس نے دام در میں سکھ نے بڑی مدد کی ہے، لیکن کوئی مجھے نظر نہیں آیا۔ یہ ہماری بہادر قوم کا، بہادر سیاستدانوں کا یہی نتیجہ ہوتا ہے۔ اور پھر ایک بات جو حیران کن بات یہ ہے کہ جہانگیر ترین کے معاملات کو ایف آئی اے کیوں کنٹرول کر رہا ہے؟ یعنی کیا یہ خصوصی حکم ہے کہیں سے آیا؟ یہ شیخ رشید کو تو ہمت نہیں لگتی یا کسی اور بڑی سرکار کی طرف سے حکم آیا؟ یا ایف آئی اے کو اٹانومس باڈی قرار دے کر انہیں تحقیقات کے لیے باقی بلوں کے ارد گرد سپرد بھی کیا ہے، ان کے سپرد کیے اور جہانگیر ترین کو بھی خاص نشانہ بنانے کی کوشش کی، لگتا ہے اس طرح ہے۔ لیکن شاید اس سے حکومت کیا یہ بھی ہمیں غور کرنا چاہیے
کیا حکومت اپنی مشکلات کے حل کا مسائل کا حل جہانگیر ترین کی معاونت میں دیکھنا چاہتی ہے؟ تو لگتا اسی طرح ہے کہ اگر کوئی مرکز کی حکومت میں یا صوبائی حکومتوں میں کوئی مشکل پیش آئی تو جہانگیر ترین دباؤ میں اگر اہم مثبت کردار مرکزی حکومت کے لیے اور صوبائی حکومت کے لیے بھی کردار ادا کر سکتے ہیں، بعض لوگوں کو اس بات کا شائبہ ہے، شک ہے، وہم ہے یا خوش گمانی ہے کہ جہانگیر ترین مردہ حالت میں بھی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کی صورت میں ہو سکتا ہے۔ تو لگتا ہے اس طرح کہ شاید کئی معاملات میں محترم عمران خان کو، لیکن عمران خان کی بہت بڑی تاریخی قربانی ہے کہ انہوں نے ایک ایسا دوست، ایسا بازو جس کی قربانی دینے کے لیے وہ تیار ہوئے ہیں۔ اور دوسری عام بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بڑی ریڈیکل تبدیلی عمران خان کی خواہش ہے، ایک ٹارزن بن کر اترنا چاہتے ہیں دوبارہ میدان سیاست کے اندر، تو انہوں نے وزیر خزانہ کے طور پر جناب حماد اظہر کو لیا ہے، جو نوجوان تجربہ کار ہے، باصلاحیت ہے، باہمت خاندان سے تعلق رکھتا ہے، شرافت و نجابت کی علامت بھی ہے، دیانتداری پوری طرح امکانات۔ اس نے آتے ہی دو کمال کے اعلان کیے، ایک تو سادہ سا اعلان ہے کہ پیٹرولیم کی مصنوعات میں ₹1.5 کمی کی ہے، اور ساتھ جو خطرناک اعلان ہوا ہے جو پاکستان کی سیاست کے پیراڈم کو جس نے تبدیل کر دیا، جس پر میاں نواز شریف کو آج تک رگیدا جاتا ہے، کنڈیمنیشن کی جاتی ہے، پیپلز پارٹی کو سیکورٹی رسک قرار دیا جاتا تھا انڈین سے تعلقات کے، لیکن موجودہ حکومت نے کمال جرت اور بہادری اور دلیری کے ساتھ یعنی اپنے پیراڈم کو ہی تبدیل کر دیا ہے۔ یعنی جو موقف محترم عمران خان کا اقوام متحدہ کے اندر موقف تھا، پھر مودی کو خط لکھنے کے موقف تھا جہاں مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے ظلم و زیادتی اور تشدد کا ذکر کیا گیا تھا، اور یہ کہا گیا تھا کہ ہم ساری امن کے پر چاکر ہیں، لیکن اس امن کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ وہ مقبوضہ کشمیر میں ہونے والا ظلم و تشدد بربری ہے۔ تو انڈین آرمی کی طرف سے جو روا رکھا جا رہا ہے، اس پر عمران خان نے اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر بھی بڑی جرت سے بات کی، موجودہ دور کے اندر بات کی، لیکن پتہ نہیں رات کی تاریکیوں میں یا دن کے جالوں میں کیا تبدیلی آتی ہے۔ وہاں DGOMA کی میٹنگ ہو جاتی ہے، فلیگ میٹنگ بھی ہو جاتی ہے، امن کی باتیں بھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، خطوط کا تبادلہ بھی ہوتے ہیں، چلو اچھی بات ہے، امن کی بات کرنی چاہیے، لیکن یہ فلفور فیصلہ جو چینی درآمد کرنے کا ہے، بلکہ قوم کو عمران خان کو چاہیے تھے، قوم کو گزارش کرتے کہ 55-60 لاکھ چینی تو پاکستان کے اندر موجود ہے، ان کو درست کرتے، بجائے اس کے کہ 5 لاکھ ٹن چینی ہم انڈیا سے برآمد کر کے اپنا چہرے کو داغدار کیوں کر رہے ہیں۔ اور سر شاید اس کی مجھے محسوس ہو رہا ہے دھاگے کی یا کاٹن کی کمی کی ضرورت، شاید اصل بنیادی وجہ یہ تھی کہ پاکستان کی جو ویلیو ایڈڈ ہم نے دھاگے اور کاٹن کے اندر کرنی ہے، وہ شاید پاکستان کی بلوں کو اتنی آسانی سے بیرونی دنیا میں نہ میسر آ سکتا ہے جو انڈیا میں آ سکتا ہے، لیکن بہرحال پاکستانی قوم کو یہ کڑوا گھونٹ پینا پڑ رہا ہے اور عمران خان کی بدولت پڑنا پڑ رہا ہے۔ اب یہ کوئی آئندہ کوئی اعتراض نہیں اٹھے گا تحریک انصاف کی طرف سے یا ملک کی کسی اور سیاسی جماعت کی طرف سے کہ جب تک مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہم انڈیا سے تجارت نہیں کریں گے، لیکن تجارت اور سیاست کو الگ الگ کر دیا جائے، یہ بھی ملک کے مستقبل کے لیے سیاسی اور معاشی طور پر بہتر ہو سکتا ہے۔ اور حماد اظہر کے آنے کی آمد پر لوگوں نے خوشی اور مسرت کا اظہار کیا ہے، اور بعض جو سازشی تھیوریوں کے خالق ہیں انہوں نے ساتھ ہی شوکت ترین کا ایک ٹرینڈ چلا دیا ہے کہ بھئی شوکت ترین اصل آدمی ہوگا جو حماد اظہر کے پیچھے ہوگا، یعنی کسی ایک انڈیپینڈنٹ فرد کو جو منتخب نمائندہ ہے، ہماری قوم کی یہ خواہش نہیں ہوتی کہ وہ انڈیپینڈنٹلی کام کر سکے، پھر بھی ہم کسی ماہرین کو ان کے ساتھ منسلک کر دیتے ہیں۔ اور بعض اینکر حضرات نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اصل وزیر خزانہ تو شوکت ترینوں کو میں سمجھتا ہوں شوکت ترین کی مہربانی ہے، مختلف حکومتوں میں کام کرتے رہے، معیشت کے بھی ماہر ہیں اور ساتھ بینک چلانے کے بھی مہارت رکھے ہیں، ان کے بطور ماہر ہمیں ان کے تجربات سے اسد عمر موجود ہیں، باقی لوگ موجود ہیں، ان سے بطور ماہر کے خدمات ان کی حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا حکومتوں کے اندر، تو ایسے معاملات چل رہتے ہیں۔ اور پھر لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے تو کمال مہربانی سے ادھر ادھر تبدیلیاں کر دی ہیں سیشن کورٹ کی، جس میں جواد الحسن کو مظفر گڑھ بھیج دیا گیا، وہ بھی احتساب کے جج تھے، ساتھ امجد نذیر چوہان کو بھیج دیا گیا بہاولپور، اکمل خان کو بہاول نگر بھیج دیا، یہاں ان پر مقدمہ زیر سماعت سے جناب فواد حسن فواد کا مقدمہ، احمد چیمے کا مقدمہ، شہباز شریف کا، حمزہ کا، خواجہ برادران کا، اور پھر وہ میاں نواز شریف فیملی کے خلاف جو مقدمات ہیں، ایون فیلڈ کا مقدمہ ہے، العزیزیہ ریفرنس ہے، فلیگ شپ ہے، اور بھی خواجہ آصف کا مقدمہ بھی زیر سماعت ہے۔ تو یہ بہت سے مقدمات میں شاید اب تھوڑی سی تبدیلی، اس لیے تھوڑی سی تاخیر ہو جائے کیونکہ ججز بہت حد تک شہادتیں بھی قبول کر چکے تھے، دونوں فریقوں کے مزاج کو سمجھنے کا اپنا ذہن بنا چکے تھے، لیکن یہ فی الفور تبدیلی شاید ہمیں مثبت نتائج تک لے جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آخر میں یہ بات یہ کہوں گا کہ اب خبریں یہ چل رہی ہیں کہ بہت سے لوگوں کی
توقع تھی کہ جو حمزہ شہباز صاحب میدان میں آئیں گے پیپلز پارٹی سے مل کر پنجاب کے اندر عدم اعتماد کی تحریک برپا کر کے، میں سمجھتا ہوں بیانیہ تو نواز شریف اور مرمیہ نواز کا چل رہا ہے، چاہے شہباز شریف اندر ہوں باہر ہوں، محترم حمزہ شہباز صاحب باہر ہوں، یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک گھر میں ان کی اپنی پالیسی ہے، ایک نرم گو ہے، ایک ذرا سخت گفتگو کرتا ہے، دونوں کے معاملات ایک جیسے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اب زیادہ توقع نہیں، اب عمران خان کے لیے یہ موقع ہے کہ جب نون لیگ لانگ مارچ سے استعفوں کو اٹیچ کر کے میدان چھوڑ کے بھاگ گئی ہے، امن و سکون ہو گیا ہے پنجاب کے اندر بھی، مرکز کے اندر بھی، اب عمران خان کو پوری طاقت، جرت، ہمت اور دلیری کے ساتھ کھیلنا چاہیے، جو اس کے دل کی بات ہے وہ میدان میں لانی چاہیے، اپنے ساتھیوں کو بھی اعتماد میں لیں، اور اگر کیبنٹ کے اندر کوئی ریڈیکل تبدیلیاں لانے چاہتے ہیں، قوم ان کے ساتھ ہے، یہ ان کے لیے 2 سال 1.5 سال کا آخری وقت ہے کہ اس ملک کے عوام کے لیے کوئی بہتر اقدامات کر جائیں۔ وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔